سورہ اعراف کی چند آیات کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ 5 آیات اس کی ہیں کہ جو مدنی یعنی مدینے میں نازل ہوئی، باقی صورتیں یہ سورت کی جو آیات ہیں سورہ اعراف کی یہ مکے میں نازل ہوئی۔ 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ اس سورت کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعراف کہا جاتا ہے بلند جگہ کو، یعنی ایک مقام جنت ہے، ایک جہنم ہے اور ایک اعراف ہے۔ اس اعتبار سے اعراف پردے کو بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اعراف وہ جگہ ہے کہ جہاں جو لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل جنت فرما دے گا۔ تو یوں اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو ابتدائی طویل صورتیں ہیں نا، ان صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ سورہ اعراف بھی ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ وغیرہ، یہ ساری صورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ سورہ اعراف بھی ہے۔ اس میں سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف کہا جاتا ہے کہ مکی صورتوں میں یہ بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اچھا، مکی مدنی صورتوں میں جو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی نا، اکثر مکی صورتوں کے اندر کفر و شرک کا بیان، توحید کا بیان، گزشتہ امتوں کے واقعات، یہ چیزیں آپ کو مکی صورتوں کے اندر زیادہ نظر آئیں گی، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات کا بیان ہے، کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینہ آ گئے، پھر نماز کے احکامات، معراج میں نماز کا حکم آیا، اس کے بعد پھر روزے کے ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج کی فرضیت ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کے سب آپ کو مدنی صورتوں کے اندر زیادہ نظر آئیں گی، کیونکہ احکامات وہاں پہ نازل کیے گئے مدینہ منورہ میں۔ اسی طریقے سے مکی صورتوں کے اندر ایمان والوں کو صبر کرنے کا کہا گیا، اور مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا، کیونکہ جہاد کا حکم مدینہ کے اندر نازل ہوا تھا۔ تو یوں اس اعتبار سے مکی مدنی صورتوں کے اندر یہ فرق نظر آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اسی طریقے سے وحی کا ذکر ہوا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اعمال کی جزا وغیرہ کا ذکر، کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ یہ قیامت کے دن اعمال کا وزن، والوزن یومئذ الحق، کہ جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ وزن کرنا الگ ہے، ناپنا الگ ہے، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب جو وہ اس کی کاؤنٹنگ کی جائے گی یا اس کو ناپا جائے گا، بلکہ کیا فرمائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کس نیکی کا کتنا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ وزن اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن بتائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یوں مطلب یہ اعمال کا وزن۔ اور آج جو ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، اور جنت سے آپ کو پھر زمین پر بھیجے جانا، ان واقعات کا ذکر کر دیں گے جو یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ شیطان کی دشمنی کا ذکر ہے یہاں پہ، کفار و مشرکین کے آخرت کے انجام کا ذکر ہوا، قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں کی گفتگو، اور اہل جہنم کی آپس کی گفتگو۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اس کے علاوہ 7 بڑے واقعات اور بیان ہوئے۔ کون کون سے دیکھیے ذرا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، وہ بیان ہوا یہاں پر۔ اسی طریقے سے قوم ہود کا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہاں بیان ہوا۔ اس کے آگے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ۔ پھر نامہ پارے کا آغاز جب ہو رہا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان فرمایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بلعام بن باعورا، یہ ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کا بڑا عابد و زاہد تھا، جس کا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، کہ بڑا عابد و زاہد تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دنیا کی لالچ میں اس نے جو ہے وہ ان کے خلاف دعا کی، تو اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ ورنہ یہ وہ شخص تھا کہ لوح محفوظ کو دیکھا کرتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اتفاق ہے کہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا نا ابھی سورۃ الاعراف کا، تو اس میں آگے جا کے کہتے ہیں مبارک ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اور خفیہ دعا مانگو، بے شک لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
تو اس آیت میں تفصیل میں لکھا ہوا تھا اور وہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ایک رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. فرمایا کہ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی نا اس کو رحمت کے دروازے بھی عطا فرما دی. اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں وہ چونکہ بات نکل آئی تو میں وہ روایات آپ کو سامنے انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں جو مطالعہ میں کر رہا تھا. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. فرمایا کہ دعا اللہ سے خیر کو طلب کرنا ہے اور یہ عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا خود کو عاجز اور محتاج جانتا ہے اور اپنے پروردگار کو قادر اور حاجت روا جانتا ہے. اپنے آپ کو کیا جانتا ہے؟ وہ محتاج اور عاجز، کہ میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں. اور اللہ کو کیا مانتا ہے وہ؟ کہ وہ قادر اور میرا حاجت روا ہے، میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں. یعنی جو بلند عزت والی چیز ہے نا ان میں دعا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. اور اللہ سے کیے جانے والے سوالوں میں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ میری مراد پوری کر وغیرہ، کہتے ہیں ان سب سوالوں میں سب سے پسندیدہ سوال عافیت کا سوال ہے. حضور دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. عفو و عافیت، یا اللہ مجھے دنیا میں، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں عفو یعنی معافی عطا فرما دے اور عافیت مجھے عطا فرما دے. اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ عفو والعافیہ، معافی اور عافیت کا. والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، دین، دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. فرمائے کہ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل ہوئی نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے. تو اے اللہ کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. اب ایک حدیث مبارکہ جو اس وقت میری اور آپ کی شدید ترین ضرورت ہے، اس وقت دور حاضر میں، دعا تو ہر دور کے اندر لیکن اس وقت جو ضرورت ہے، یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے؟ جو تمہیں تمہارے، ہمارا دشمن نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے اور ویسے بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی دشمن ہے ہمارا، تمہیں دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو بڑھا دے، تمہارے رزق کو وسیع کر دے. وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دشمن کے مقابلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے نا، تو لہٰذا یہ ہتھیار کا استعمال کریں اور اللہ نے یہ ہتھیار ہمیں عطا فرمائے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ دعا ضرور ضرور کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت. اور فرمائے کہ جو ہے نا یہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس پر حدیث مبارکہ سنیے. حضرت ابو نعامہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف کا سفید محل مانگتا ہوں. میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں طرف کا سفید محل مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت کا سوال کر اور جہنم سے پناہ مانگ. یہ کیا فرمائش ہے کہ سیدھی طرف کا محل الٹی طرف کا محل؟ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر اور جہنم سے پناہ طلب کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو وضو میں اور دعا میں حد سے بڑھ جائیں گے. وضو میں حد سے بڑھنے سے مراد یہ کہ بندہ کہتے ہیں کونیوں سمیت لو کندھوں تک ہاتھ دھو لو بھائی، ٹخنوں سمیت کے گھٹنوں تک پاؤں دھو لو، پھر کہتے ہیں مسا نہیں پورے سر کو دھو لو، چہرہ دھو لو، گردن گدی بھی دھو لو. تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. اور دوسرا کیا ہے اس میں کہ دعا میں حد سے آگے بڑھیں گے. یا اللہ 1.25 کروڑ کی چوتھائی مجھے عطا فرما دے. پہلے کے دور یہ کرتے تھے، 1.25 کروڑ کی چوتھائی تو کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں.
تو یہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کا، رزق کی فراوانی کا، دونوں جہاں کی عافیت کا سوال کرے بندہ، اور اللہ بہتر جانتے ہیں وہ اسے کیا عطا فرمانا ہے اور ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو یہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ روایت سامنے آئی تھی، تو شاید آج کے درس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو آج ہم نے دعا کے متعلق آپ کو عرض کیا، کیونکہ ویسے بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور شب جمعہ، روز جمعہ، اور پھر عشر مغفرت کا آغاز، تو بندے کو بہت زیادہ اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یوں حضرات انبیاء کرام اور دیگر کے واقعات کو یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ ہم درس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر اپنے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، اور جو تفصیلات یہاں بیان فرمائی گئیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں پہلے پارے میں بھی تفصیلاً مطلب یہ واقع مذکور ہوا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس ملعون سے پوچھا کہ تجھے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، تو آگ بہتر ہے، تو میں افضل ہوں، تو ان کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ جو ہے وہ بات اس نے کی۔ حالانکہ افضلیت اور فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ جسے اللہ عزت عطا فرمائے وہی چیز بلند و بالا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم خاکی ہیں، بشر ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ جس کو عزت عطا فرمائے، صاحب عزت کی عزت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی عزتوں میں سے ایک انعام کے طور پر ہے۔ فرمایا کہ جب اس نے کہا نا کہ آگ سے بنائے گے، آگ افضل ہے، تو علماء نے اس کے کچھ جواب دیے۔ فرمایا کہ آگ کا مٹی سے افضل ہونا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگ میں تیش ہے، تیزی ہے، اور بلندی چاہنا ہے، جو چیزیں تکبر کا سبب ہے۔ آگ میں کیا ہوتی ہے؟ تیزی، فوراً جلا کے خاک کر دینا، اور بلندی ہوتی ہے، تیش ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تکبر۔ جبکہ مٹی سے عاجزی ملتی ہے، وقار حاصل ہوتا ہے، اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ آگ جتنی بھی جلائیں مٹی کے اوپر، مٹی کو ڈال دیں، مٹی جل جائے گی مگر اپنا وجود ختم نہیں کرے گی۔ آپ مٹی کو آگ کے اندر ڈال دیں، پتھر کو ڈال، پتھر گرم ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا جل کر، لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ اپنی اصلی حالت پر۔ اور آگ کا معاملہ کیا ہے؟ جل، وسم، ختم۔ آگ کا کام جلانا ہے اور مٹی کا کام بسانا ہے۔ تو یہ بلکہ یوں میں کہوں، آگ کا کام جلانا ہے، مٹی کا کام جلانا ہے، جلا زندگی۔ اس طرح کہا گیا کہ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے وہ محفوظ رہتی ہے، اور جو چیز آگ پہ ڈالی ہے اس کو فنا کر دیتی ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد انسان کو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ مٹی کے اندر نا، آگ میں جلایا نہیں جاتا۔ جہاں جلایا جاتا ہے وہاں کا تصور الگ ہے۔ مسلمان کی میت کو جلایا نہیں جاتا، بلکہ کیا کہ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، آگ ہو تو اسے مٹی ڈالتے نا، وہ بجھا دیتی ہے، لیکن آگ مٹی کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ تو اصل جو وجود باقی ہے وہ مٹی کا ہے۔ تو یوں مطلب بہت ساری باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو آگ ہے نا، تیش، انسان کو تکبر کے اندر غرور میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، ان سے، آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نہیں دی، یہ بات سمجھنے کی، اللہ نے یہ دلیل نہیں دی تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ میری مرضی میں اس کو فضیلت دوں، میں کہتا ہوں آدم افضل ہے، ڈیبیٹ نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ تجھے حکم تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یوں نہیں کیا، فرمایا قال فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو یہاں پہ رہ کر تکبر کر۔ جب میں نے تجھے بنایا، میں نے ہی تجھے جو ہے وہ اتنی بلندی عطا فرمائی، اور تو میرے حکم ہی نہیں مان رہا۔ وہ ہے کہ شیطان کہتے ہیں اللہ تو حکم دے میں تجھے سجدے کروں، زمین پہ سجدے کرتا رہوں گا، آدم کو نہیں کروں گا سجدہ۔ فرمایا نہیں،
میں جسے کہوں گا تو اسے سجدہ کرے گا. وہ سجدے تیری اپنی مرضی سے تھے اور یہ سجدہ میری مرضی سے ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جو اللہ کو پسند ہے وہ سجدہ کرے. اپنی مرضی کے سجدے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پریشانیوں کے اندر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, مصیبتوں میں آزمائشوں میں صلاۃ الحاجات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سجدہ اصل وہ ہے جو رب نے کہا ہے کہ 5 وقت آ کر مجھے سجدہ کرو. سجدہ اصل یہ ہے. اپنی مرضی سے سجدے کیے تو کیا کیے بھائی؟ سجدہ تو وہ جو اللہ کی مرضی سے. یہ ہے تصوف کا اصل رنگ جو صوفیاء کرام اور پیران عظام تربیت فرماتے ہیں. اصل سجدہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا, اپنے من کا نہیں ہوتا. سجدہ تو رب کی مرضی کا ہوتا ہے, اور جو رب کی مرضی کا سجدہ ہوتا ہے نا وہ وقت پر ہوتا ہے, وقت گزار کر نہیں ہوتا. بات سمجھا پا رہا ہوں؟ وقت کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے, آ کر سجدہ کر لو. وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو رہا. اگر وقت پر آ کر سجدے کر لو نا تمہیں پھر الگ سے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں, سجدے شکر ادا کرو. یہ سجدے کا وقت ہے. نماز پڑھ لی, سجدے شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر تو نے نماز کی توفیق عطا فرما دی. جب بھی نماز پڑھو 2 رکعت نفل ادا کرو شکرانے کے. صلاۃ الحاجت, یا اللہ میری یہ حاجت ہے تو نے پوری کر دی, یا اللہ میں شکرانے کے طور پہ نفل ادا کرتا ہوں. تو اصل سجدہ یہ ہے. کاش میں بات اپنی سمجھا پاؤں آپ کو کہ جو اصل سجدہ ہے وہ وہی ہے جو رب تعالیٰ چاہتا ہے سجدہ کرو. رب کے حکم پہ سجدہ, اپنی مرضی سے ٹکرے مارتے رہے. اور وہ سجدہ کیا ہے؟ جوانی کا سجدہ ہے بھائی. بڑھاپے کے سجدے تو ہو ہی جاتے ہیں. جوانی دیوانی جب عیش و عشرت عروج پر ہے اور بندہ کہتا ہے کہ بس میری مرضی میں جو چاہے کرتا پھروں, اس وقت آ کر رب کے حضور سجدے کو سر جھکا رہے سجدے میں. اور یہ بات یاد رکھیے گا بخوبی کہ جوانی کی عبادت, جوانی کے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں, بڑے پسند ہیں. اب ہم تو جوان ہیں سب کے سب, ہم میں سے بوڑھا کون ہے؟ بوڑھا تو وہی جو بوڑھا سمجھے اپنے آپ کو. بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, سب جوان ہیں نا. اچھا چلیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں اس بات کو. مطلب یہ ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے عبادت کی کہ جب بندے کے جسم میں طاقت بھی ہے, جان بھی ہے, سب چیزیں. اور میں یہاں پر بڑے صدق دل سے ان مدارس کے قاری صاحبان کو, اپنے مدارس کے منتظمین کو, سچی بات ہے کہ ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہوں نے ایسے نوجوان بچے ہمیں دے دیے جو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک رمضان میں سنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جوانی کی عبادت. نہیں سنائے تو کیا ہے بھائی, لیکن شوق کے ساتھ وہ آتے ہیں کہ ہم شوق سے قرآن سنائیں گے. اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. اور بس مجھے رشک آتا ہے ان بچوں پر کہ جو 17 18 19 سال کے بچے کھڑے ہو کے تراویح قرآن سنا رہے ہوتے ہیں. اس سے کم عمر کے بھی یقین مانیے ہمیں ان کو روزانہ نہ اگر ہو تو سونے کے چاندی کے ہار پہنانے چاہیے ان کو جا کے. اللہ ہمیں اتنا دے دو. میں تو بس چلے تو میں یقین مانیے مسجد کے دروازے میں کبھی کھڑا ہو جاؤں, وہ جو نوجوان 15 18 20 سال کے آ رہے ہوتے ہیں نا, میں انہیں پھولوں کے ہار پہناؤں, اپنی جیب سے کوئی نظرانہ تو بیٹا تم سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے گھر قرآن سنانے کے لیے آ رہے ہو, تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہو, یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے تم پر. نوجوان کرکٹ کھیلنے ہوں گے باہر, ہوٹل میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہوں گے, کوئی موبائل لے کے بیٹھا ہوگا, انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوگا. یہ بچے جو تراویح پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر, یقین مانیے میں بڑی دل سے قدر کرتا ہوں ان کی. ہم لوگ تو آ گئے نا اس عمر کے اندر میں تو آنا ہی آنا ہے بھائی مطلب. لیکن مجھے رشک آتے ہیں ان بچوں کو جو 17 18 سال کے بچے مسجدوں کے اندر تراویح کے لیے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کاش ہم سمجھے اس بات کو. ہمیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچے ہیں, گڑبڑ بھی کریں گے اور مسجد کے صفوں میں کھڑے ہو کر ہو سکتا ہے کہ پریشان بھی کریں. ان کو ہمیں سمجھانا ہے کہ بیٹا 8 10 سال 12 سال کے آپ ہو گئے, اب آپ کو صف میں کھڑا کرتے ہیں. کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے, ہمیں ڈانٹ کے تھپڑ مار کے پیچھے نہیں بھگانا ان بچوں کو. ہاں لیکن اگر ایسے چھوٹے بچے ہوں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں, وہ شور شرابہ کرتے ہیں مسجد کے اندر, 5 6 7 سال کے بچے, تو پھر ان کو روکنا چاہیے مسجد سے. یا پھر ان کے والدین کو کہتے ہیں بچے کو سمجھا کے آپ لے کر آئیں کہ بچہ مسجد میں شور شرابہ نہ کرے. تو یوں مطلب ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تو ابلیس کو اللہ نے فرمایا نا سجدہ کرا تھا, میں کہا میں نہیں کر رہا. اللہ کو تو سجدہ کر ہی رہا تھا نا, وہ اللہ کو تو سجدے وہ کہا جاتے. اتنی عبادت کی کہ زمین کا چپا بھر بھی خالی نہیں, بارش بھر جگہ خالی سجدوں سے. اسے یہ اللہ میں ہر آسمان میں سجدے کروں گا, ہر جگہ سجدے کرتا رہوں گا. آدم وہ نہیں کر رہا. نے فرمایا نہ, کرنا تو یہی پڑے گا.
وہ تیری مرضی کے سجدے تھے، یہ میرے حکم کا سجدہ ہے، کر تو اسے۔ اللہ کے فرشتے سجدے کے اندر ہیں، عبادت رکوع والصافات صفا، آپ پڑھیے تو صافات کے اندر فرشتوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا گیا، تو وہ سجدے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں کرنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈیبیٹ نہیں کی، فرمایا نکل جائے یہاں سے، انت تکبر فیہا فخرج، تو یہاں پر رہ کر تکبر کرے گا، انک من الصاغرین فخرج، نکل جا، اب تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو لہذا تکبر سے بچنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین چیونٹیوں کی صورت میں آئیں گے، یعنی چیونٹیوں کی طرح آدمی کی صورت میں آئیں گے، ہر طرف ذلت ہوگی، انہیں جہنم کے قید خانے تک لے جایا جائے گا اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ متکبرین کا بڑا برا انجام، آج لوگ تکبر کرتے ہیں عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، سب رہ جائے گا بھائی، ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے دیا ہے تو عاجزی اختیار کریں، اللہ بھی راضی، اور پھر جنت آپ کا اور ہمارا مقدر انشاءاللہ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، شیطان نے اب کہا اچھا گمراہ تو ہو گیا، 14 پارے میں قال فإما أغويتني لأزينن في الأرض، مجھے تو نے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ پر الزام، تو نے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اچھا تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، رسوا کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا انک من المنظرین، جا تے مہلت دے دی، جا تے مہلت دے دی، قیامت تک زندہ رہے گا، رہے قیامت تک زندہ، کیا کر لے گا؟ مطلب کیا کرے گا؟ تو زندہ رہے گا، میں قیامت تک زندہ رہوں گا، کرے گا کیا؟ اس نے آگے کہا قال فإما أغويتني لأقعدن لهم صراط مستقيم، کہا کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، جو سیدھے راستے پر چلیں گے نا میں ان کے راستے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو نماز کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، روزے کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، نیک بننا یہ آسان راستہ نہیں ہے، عبادت کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، رزق حلال کمانا یہ آسان راستہ نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو شرم و حیا سے معمور رکھنا اور بے حیا سے خود کو بچانا یہ آسان راستہ نہیں ہے، فتنوں سے محفوظ رہنا آسان راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا راستے میں۔ اور لاقعدن، عربی گرامر جاننے والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ لام تاکید پر میں تاکید ہے، میں ضرور ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا آ کر۔ شیطان جانتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے، شیطان بولیے نا، جانتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے، اور کہا کہ میں سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ بنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ بن گیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ترتیب ہوتی ہے، جو پہلے ماں باپ کی گستاخی کرے گا، اللہ کے ولیوں کے خلاف بات کرے گا، پھر بعد کا وہ اللہ کے نبیوں پر تانازانی کرے گا، پھر ذات باری تعالیٰ پہ اعتراض شروع کر دے گا۔ یہ سوشل میڈیا کے جو نئے نئے مجتہدین ہیں نا آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی اولیاء پہ اعتراض، کبھی اللہ کے نیک بندے، کبھی صحابہ پہ اعتراض۔ ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر اللہ کے نبیوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایمان ان کا ختم، کیونکہ جب اللہ کے نبی پر ہی اعتراض ہو گیا تو وہ کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر دیا۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، جو لوگ آئیں گے سیدھے راستے پر میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہا کہ میں ضرور ان کو آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پاس آؤں گا اور تو دیکھے گا اکثر لوگ تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں شیطان چیلنج کتنا بڑا کر رہا ہے نا، آپ دیکھیں نا کتنا بڑا چیلنج، سیدھے راستے میں آگے بیٹھ جاؤں گا۔ اول تو یا اللہ تو مجھے مہلت دے، مہلت دے، اللہ نے مہلت دے دی۔ جب اس کو لگا نا کہ مہلت مل گئی تو کہا کہ لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اب سیدھے راستے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا لوگوں کے۔ اچھا آ کر کرے گا کیا؟ کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے پاس آؤں گا، وسوسے ڈالوں گا ان کو، اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے، شہوت، برے اعمال میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی کوشش اور اپنا ارادہ ظاہر کر چکا ہے،
وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا کہ اس میں اچھی باتیں بھی ہیں بری باتیں بھی ہیں. اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اس کو گمان تھا کہ بنی آدم کو بہکا لے گا. یعنی جو آدم علیہ السلام انسان کی جو خصوصیات تھیں آدمی کی، وہ فرشتوں میں ڈسکس ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں جب انسان کو دی جائے گی تو نعمتوں کا معاملہ شکر کے ساتھ ہوگا نا، اور بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ کا نافرمان ٹھہرایا جائے گا. تو اسے یہ کہا کہ تو شکر ادا کرنے والا بولیے لوگوں کو نہیں پائے گا. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا تو نکل جا ذلیل اور رسوا ہو کر، مردود ہو کے نکل جا. لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیرے راستے پر چلے گا نا، تیری پیروی کرے گا، میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو بات کرتے ہیں کہ ناشکرے، اب جو ناشکری کرے گا، کیونکہ ان کو بتا دیا کہ ان شیطان انسانی عدو مبین، کہ بنی آدم کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، جانو اس کو کہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کا نام بھی بتا دیا اللہ نے، اس کی پہچان بھی بتا دی، اس کے وسوسے بھی بتا دیے. اب سب کچھ جب پرچہ پورا آؤٹ کر دیا گیا تو سلیبس کو پڑھ لو نا بھائی کہ شیطان مجھے اللہ کے راستے سے روک رہا ہے. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو یہ راستہ رحمان کے نہیں، کون سا راستہ ہے؟ شیطان کا راستہ ہے. نمازیں چھوڑنے تو یہ راستہ رحمان کے نہیں بلکہ شیطان کا راستہ ہے. حرام روزی کمانے تو یہ راستہ بولیے شیطان کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ تھوڑی ہے. جب اتنا سب کچھ بتا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ ایمان یہ راستہ کس کا ہے؟ رحمان کا راستہ ہے، اور کفر کس کا راستہ ہے؟ شیطان کا راستہ ہے. ادب رحمان کا راستہ ہے اور بے ادبی شیطان کا راستہ. جب سب بتا دیا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ اب سارا سلیبس آپ کو دے دیا گیا، پرچہ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیا گیا، سب کچھ مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا. اب آپشن ہمارے پاس ہے، ہم نے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے. آپشن ہمارے پاس ہے. اب جس راستے پر ہم چلیں گے وہی انجام ہمارا ہو جائے گا. پھر اگر ایمان کے ساتھ بندہ نیکیاں کرتے ہوئے چلے، الرحمان کے راستے میں چلے گا، رحمت کے فرشتے موت کے بعد ڈھانپ لیں گے، قبر اس کی جنت کا باغ، اور اللہ اسے داخل جنت فرمائے گا. اس کے پیچھے دعا کرنے والے سارے ثواب کرنے والے ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ بندہ گمراہی اور کفر کے ساتھ زندگی گزارے گا، شرک کے ساتھ زندگی گزارے گا، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو یاد رکھیے یہ شیطان کا راستہ اللہ ہلاک کو برباد کر دے گا اس کو. اللہ نے فرمایا کہ جو تیری لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، جو تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ کا صیغہ آ گیا، پھر لَأَقْعُدَنَّ لام تاکید بنو طاقت، یہاں بھی لام تاکید، دو تاکید کے ساتھ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور ان کو داخلی جہنم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے پناہ عطا فرمائے اور عافیت ہمیں عطا فرمائے. کسی کو اپنی نیکیوں پہ، اپنے علم پر، اپنی عبادت پر، اپنے ایمان والا ہونے پہ مغرور و متکبر اور مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. ہر لمحہ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدوں کی، اپنی عبادت کی حفاظت کرنی ہے. ہر لمحہ شیطان بعض اوقات عبادت کرنے نہیں دے گا. عبادت کر لیا اس میں ریاکاری کو داخل کر دے گا، دکھاوے کے عمل کو داخل کر دے گا. میں نے اتنا پڑھا، میں تو اتنے تراویح میں تہجد پڑھا، میں نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، یہ میں بندے کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. کہ جس کے لیے عمل کیا جاؤ اسے اجر لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا. اللہ کے لیے اگر کرنے تو دکھاوا نہ ہونا. میں نوٹ یوں کر کے لوگوں کو دوں اور مراد یہ کہ لوگ کہیں سیٹ صاحب بڑے پیسے دینے ہیں بھائی، میں راشن بانٹوں لوگوں کو نام نمود کے ساتھ، اور مقصود اگر یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی ہر سال کا راشن بانٹتا ہے، رمضان میں اتنی خیرات کرتا ہے، اور اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ہمیں دل میں اندر عجیب وسوسے آنا شروع ہو جائے. مطلب ہم نے اس فلسفے کو نہیں سمجھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ رحمان کا راستہ نہیں، شیطان کا راستہ دکھاوا کرنا. اور آج ہمارے یہاں اکثر لوگ دکھاوے کے اندر مبتلا ہیں. تلاوت کرنے والے، نعت پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، عبادت کرنے والے، تو یار میں تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھنے نہیں گیا، دیکھ ہم تو نماز پڑھ کے آ گئے بھائی، تراویح پڑھ کر آئے. تم جیسے لوگ کہاں تراویح پڑھیں گے؟ ہم پڑھتے ہیں تراویح. اللہ اکبر. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق صلاۃ عطا فرما دی، توفیق صوم عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے توفیق زکوٰۃ اور توفیق حج عطا فرما دی. تم نے پاس اتنا پیسہ تو عمرہ کیوں نہیں کرتے، حج کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس کے اپنے مسئلے ہوں گے، اس کے اپنے مسئلے ہوں گے.
اللہ نے اگر آپ کو عمرے کی توفیق عطا فرما دی، حج کی سعادت عطا فرما دی، ضروری ہے نام سے حاجی لکھنا؟ ضروری ہے؟ حافظ لکھنا ضروری ہے؟ بولیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پوچھے آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں، آپ بتا دیجئے بھائی آپ نے حج کیا؟ الحمدللہ میں نے حج کیا، وہ الگ بات ہے۔ میں حاجی فلاں ہوں، میں فلاں فلاں ہوں، یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا۔ جیسے بعض لوگ جو فون کرتے ہیں تو مفتی صاحب بات کریں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے منہ سے نہ کہوں، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے اور بعض شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ میں کہتا ہوں جی اسحاق عرض کر رہا ہوں، اسحاق بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب بات کریں، جی مفتی بول رہا ہوں، بولو کیا کام ہے۔ سامنے والے کا ہمیں کہنا یہ الگ بات ہے، ہمارا خود سے اپنے آپ کو کہنا یہ الگ ہے، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جس نے ایک حج کیا وہ حاجی لکھ رہا ہے اپنے آپ سے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ کہہ کہ نمازی فلاں ہیں، عجیب سا ہو گیا نا معاملہ۔ تو یہ ہمیں ریاکاری دکھاوے کے عمل سے بچنا ہے، جو کہ رحمان کا راستہ نہیں ہے بلکہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سکون سے رہو، جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور جب انہوں نے دانے گندم کھایا تو ان کی چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئی اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ یہاں پر یعنی جنت میں زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وقاسمہما اللہ کی قسم، انی لکما لمن الناصحین میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وقاسمہما قسم کھائی اس نے۔ اب اگر میرے آپ کے سامنے کوئی قسم کھا لے، ہم کیا میں قسم کھا لی بس تیرا مانگا تیرے حوالے۔ اب ابلیس ملعون نے قسم کھائی وقاسمہما ان دونوں کے سامنے، انی لکما میں تمہارا خیر خواہ ہوں بھائی، تم کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے، جیسے فرشتے ہمیشہ یہاں موجود ہیں نا تم بھی وہیں پہ ایسے رہو گے۔ انی لکما لمن فدلاہما بغرور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اپنے فریب میں لے آیا اور انہوں نے اس پیڑ سے چکھا تو ان کا جسم ظاہر ہو گیا۔ پھر وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چمٹانے لگے۔ ان کے رب نے فرمایا الم انہاکما عن تلکما الشجرہ، میں نے کہا تھا نا درخت کے پاس نہ جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جو ظاہر ہے تمہارے سامنے، اس سے بچنا، تم نے نہ کیا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا یا جو بھی تھا، گندم کی روایت زیادہ ہیں تو لہذا اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ اب ابلیس ملعون نے کہا کہ اس کو کھائیے، اور جب اس کھا لیا اس کو تو جنتی جو لباس تھا نا وہ آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، جنتی لباس آپ کے جسم سے جدا ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابی حوا کے جسم پر جو لباس تھا وہ ناخن کا لباس تھا، ناخن ہے نا ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں جو ناخن ہوتے ہیں، یہ لباس تھا۔ جیسے ہی آپ نے دانے گندم کھایا، اس پیڑ سے کھایا، تو ناف سے اوپر لباس جانا شروع ہوا اور پھر ناف سے نیچے جانا شروع ہوا۔ تو آخر کے اندر جب آپ نے اپنے جسم کو چھپایا پتوں سے، کہا جاتا ہے کہ انجیر کے جو پتے تھے اپنے جسم پہ ڈال کے جسم کو شرمگاہ کو چھپایا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ناخن ادھر ہاتھ میں آ کے رک گئے اور نیچے والے پاؤں میں آ کے رک گئے۔ تو یہ نشانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ناخن بڑھتے رہتے ہیں، آپ جتنا کاٹیں پھر بڑھ جائیں، جتنا کاٹیں ایون پورا آپ نکال دیں پھر دوبارہ آ جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا اصلی لباس ہے۔ جو بعض مفسرین نے لکھا ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا لباس اصلی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت، انسان کی فطرت
جیسے ہی لباس آپ کے جسم سے ہٹا، آپ نے انجیر کے پتے چونکہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے جسم سے چمٹا لیا اور اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا۔ اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے۔ جو انسان ہے نا وہ بے شرم نہیں ہوگا، انسان ہمیشہ شرم والا اور حیادار ہوگا جو انسان ہے۔ اس وقت میں آپ کو مسلمان یا غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، جو بھی انسان ہے چاہے وہ مرد یا عورت، وہ اپنے جسم کی نمائش نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ میرے جسم پر کس کی مرضی ہے بولیے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ میرے جسم میں میری مرضی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور میرا جسم میری مرضی تو کپڑے اتار دینا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جو شیطان کا طریقہ ہے۔ رحمان نے تو جسم کو پورا شرمگاہ کو چھپا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یعنی قرآن پاک قیامت تک کے معاملات کی میں رہنمائی کرتا ہے نا، تو دور حاضر میں جو بھی فتنہ اٹھے گا آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو لگے گا قرآن پاک اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا قرآن پاک کو، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، تو لہٰذا یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا اور کہا کہ یہاں پہ رہو تم اور یہ زندگی اپنی گزارو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عرصے تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس منع کرنے پر جو آپ نے گندم کا دانہ کھایا تھا، دانے گندم، آپ نے آسمان سے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ اور اس کے بعد فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات ان کے دل میں ڈالے، تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ میں محمد نام کے صدقے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نام کہاں دیکھا؟ کہا کہ میرے جنت میں ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں پہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا، عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یا اللہ اس نام کی برکت، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی جو الفاظ سے دعا کے وہ کیا تھے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کیے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ زمین پر، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ٹھہرنا نفع اٹھانا ہے، اور تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یہیں سے اٹھائے جاؤ گے دوبارہ۔ اور آج ہم نے طٰہٰ کی آیت مبارکہ پڑھی، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے جب، تو آیت مبارکہ پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ وہ آیت مبارکہ سے آیت دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ تو مٹی سے ہم نے بنایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اس میں لوٹا دیا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اس سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور یہاں بھی بیان فرمایا گیا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ اسی میں زندگی بسر کرو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جاؤ گے۔ وہ ہے کہ آخرت کا تصور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب یہ آیت مبارکہ جب میں عرض کرنے لگوں نا، اگلی آیت مبارکہ یہ بڑی اہم ترین ہے۔ اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں 2 دن قبل کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے رویے کا جو فرق ہے۔ شیطان اڑ گیا، اللہ نے رسوا کر دیا اسے۔ آدم علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ رب کو عرض کیا کہ آئی ایم رسپانسبل، میں نے جو کیا وہ میرا اپنا معاملہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے معافی عطا فرما دی۔ یہی معاملہ ہے آج بھی ہمارا اور آپ کا۔ ہم اگر گر گڑائیں، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے نا، یا اللہ میرے دل سے اس گناہ کو نکال دے، یا اللہ اس گناہ کی نفرت میں دل میں ڈال دے جو میں کر رہا ہوں، اور یا اللہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو معاف کر دے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خالی لوٹاتا، لیکن شرط یہ کہ عاجزی کے ساتھ آئے، روتا ہوا آئے، ندامت کے ساتھ آئے۔ جو توبہ کی شرائط ہے نا کہ اول گناہ پر نادم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور اگر وہ گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی ہو۔ جیسے نماز قضا ہو گئی، اب تو یا اللہ اب نماز قضا نہیں کرتا، تو بھائی اس نماز کو پڑھنا بھی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اب توبہ کر رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی بولیے کرنی ہے، قابل تلافی عمل ہے تو وہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔
تو یوں ان چیزوں کو، اب یہ آیت مبارکہ جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا دیکھیے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور ایک وہ ہے وریشہ جو تمہیں جو ہے وہ آرائش عطا کرتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے اچھا لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو لہذا اچھا لباس وہ ہے کہ جو شرمگاہ کو چھپائے. ہمارے بزرگ ایک بات کرتے تھے، کہتے دیکھو ہم تہبند باندھتے ہیں یا ہم پائجامہ شلوار پہنتے ہیں، اس کے اوپر ایک کرتا ہم پہنتے ہیں، قمیص پہنتے ہیں جو ناف تک نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہوتی ہے. ایک وہ لباس ہے جو ہماری شرمگاہ کو چھپائے، اور ایک لباس ہے جو اس لباس کو چھپائے جس نے ہماری شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے. اس کو کہا جاتا ہے پردہ. بچے پینٹ شرٹ پہن رہے ہوتے ہیں آج کل، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ لباس اس حکمت سے خالی ہے کہ جو حکمت ایمان والوں کے لیے شریعت نے بیان فرمائی ہے. وہ لباس ناجائز حرام نہیں. پینٹ شرٹ اگر پہنتا ہے بندہ اس کا ستر چھپاؤ تو کوئی نہیں، لیکن ایک ہے ستر کا چھپنا، ایک ہے اس لباس کا چھپانا کہ جو ستر کے اوپر جو ہے یعنی وہ ستر چھپایا ہوا جس نے. جیسے خواتین کو کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی وہ اپنا لباس جو پہنتے ہیں اس کے بعد دوپٹہ ایک چادر اوڑھے. کیوں؟ تاکہ ایک شرم و حیا کا ایک کلچر، شرم و حیا کا معاملہ رہے. پھر انہوں نے کہا کہ برقع پہنے خواتین. کیوں؟ تاکہ غیر مرد کی نظر ان کے لباس پر یا ان کے چہرے پر نہ پڑے. بھئی لباس خاتون نے پہن لیا نا، اب بڑی چادر، بڑی شال، بڑا دوپٹہ اگر لے لے، پردے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس کی، لیکن برقعے کا کیوں کہا گیا؟ تاکہ جس لباس نے ان کو چھپایا ہوا ہے ایک اور لباس وہ آ جائے جو اس لباس کو بھی چھپا لے. لیکن ہمارے برقعے سبحان اللہ ایک سے ایک بڑھ کے برقع اور پتہ نہیں کیا کیا. اور آج کل تو آپ یہ دیکھیے کہ غلط فہمی لوگوں میں پھیل جاتی ہے. اسی لیے کیلی گرافی، عربی کیلی گرافی کے اعتبار سے جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، یعنی ایسی شرٹ یا ایسے کرتے یا ایسا لباس کہ جس میں عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوں، اس لباس کو پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے. بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے نا. ہمارے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہے نا، اب وہ عربی کے لکھی ہو تو اس کو بندہ ہاتھ آئے چومنا شروع کر دے، پتہ چلے بھی عربی کے اندر ٹوائلٹ لکھا ہوا تھا یہاں پہ، مطلب نہیں پتہ نا عربی کا، تو پھر ظاہر ہے کہ بدگمانی پھیل جائے خدا نخواست. پھر یہ عجیب سی بات ہے نا. تو ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب وہی لباس پہنے جس پہ خطاطی ہوئی بھی ہو، وہی برقع پہنے جائے جس پہ جو حلوہ لکھا ہوا ہو. اور جب حلوہ ہوگا تو مولوی بدنام ہو اس اعتبار سے، مولوی جائے گا حلوے کے پاس. مطلب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں. حلوے کے پاس سب جا رہے ہوتے ہیں، بدنام مولوی ہے کہ جہاں حلوہ ہوگا وہاں مولوی ہوگا. آپ بھی آ جاؤ بھائی. لگتا ہے سارے گاجر کے حلوے سردی کے اندر مولوی کھاتا ہے، سارے جو ہے پوریوں کے ساتھ جتنے حلوے وہ مولوی کھا رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ لائن لگی بھی دیکھیں سنڈے کو یا چھٹی کے دن تو شاید کوئی داڑھی والا کوئی ایک آدھ نظر آ جائے گا آپ کو، باقی سارے جو کھا رہے ہوتے ہیں مسٹنڈے، کس کو خیال نہیں ہوتا اس کا. پھر آج کل ایک اور جدید ہم نے کام کیا، خواتین کو لے جاتے ہیں. خواتین کی لائن کم ہوتی ہے نا، خاتون لے لے. خاتون کہتے ہو تم عالمہ ہو، تم مولویہ ہو، ملانی صاحبہ. شور کے تمہیں داڑھی نہیں، تم ملانی کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ بات نہیں ہے بھائی. حلوہ تو ہر ایک کے پسند ہے کہ میٹھی چیز کوئی بھی. تو یوں مطلب یعنی عربی کیلی گرافی جو ہے نا، اس کا جو لباس اس وقت چلنا شروع ہو گیا ہمارے یہاں، اس پر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ظاہر قرآن پاک کی آیت تو نہیں لکھی ہوئی اس پہ، کوئی حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے اس پہ، لیکن بدگمانی پیدا ہو جائے اور بدگمانی کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی اگر آپ کو تکلیف دے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور لباس بہت سارے بھائی وہ پہلے ضروری ہے کہ یہ عربی کیلی گرافی والا لباس ہی پہننا ہے آپ نے. چونکہ ہمارے یہاں انتہا پسندی ہے، لوگ اللہ کے دین پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں مگر دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے غلط فہمی ہو سکتی ہے. میں اس لباس کو پہننے کی ممانعت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف احتیاط کے پہلو آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ شراب خانے کے باہر اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہو، کہ کسی برائی کی جگہ پہ بندہ کھڑا ہوا ہو، اور اگرچہ وہ برائی نہ کر رہا ہو لیکن وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس پہ تہمت ضرور لگے گی. وہ یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہاں پر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ گرلس کالج کی چھٹی ہو رہی ہے، کوئی نوجوان بچہ تیار ہو کے پپو بن کے وہاں جا کے کھڑا ہو جائے تو، اور روزانہ جا کے کھڑا ہو جائے تو بدنامی کا معاملہ ہے نا. یہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کس کو پک اینڈ ڈراپ دینے کے لیے جا رہا ہے، وہ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن بدنامی کا معاملہ تو ہے نا.
اور اگر مسجد کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں اگرچہ نماز پڑھنے کا ارادہ نہ بھی ہو، عزت کا معاملہ تو ہے نا. تو یوں دیکھنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو کہ جہاں پر کہیں بھی بدگمانی کا پہلو نکل سکتا ہے تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی واجب ہے، لوگوں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ کریں. تو یوں اس اعتبار سے بھی ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ لباس. اب یہ آیت مبارکہ ایک اور ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات وہ سمجھ میں آ جائے. یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے آدم علیہ السلام کے اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ کو بھئی سے نکالا اور ان کے لباس اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. بے شک شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور بے شک ہم نے شیطان کو ان کا دوست کر دیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے کیا کہا گیا کہ لباس تبدیل کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھیں تاکہ شیطان کی نظر نہ پڑے. لباس پہننے سے قبل ایک دعا ہے باقاعدہ، لباس اتارنے کی ایک دعا ہے تاکہ شیطان کی ذریت سے اور شیطان سے محفوظ رہے بندہ. ہمارے یہاں تو بیت الخلاء جانے کے لیے دعا ہے، وہاں سے باہر آنے کے لیے دعا ہے. تو جو شرم و حیا ہے نا، یہ کلچر فقط اسلام کا کلچر ہے، اور بے حیائی کا کلچر یہ وہ مغربی کلچر ہے کہ جس نے آج ہماری بچیوں کو ٹک ٹاک پر ناچنے پر مجبور کر دیا. بے حیائی کا کلچر وہ ہے کہ جو آپ دیکھیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بے حیائی کے نام پر اور لبرلزم اور آزادی کے نام پہ. لہٰذا ہم سب کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اولاد آدم ہیں تو آدم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا، حضرت بی بی حوا کا طرز عمل کیا تھا. تو ہمیں اس طرز عمل کو اختیار کرنا ہوگا اور شیطان کے راستے سے بچنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین.